سر پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آتا ہے. پاکستان کی مشہور انفلوئنسر ہیں ڈاکٹر مدیحہ, بڑا اچھا کانٹینٹ کریٹ کر رہی ہیں. ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے. ڈی ایچ اے میں وہ 5 مرلے کا پلاٹ لیتی ہیں. ایک بروکر آتا ہے ان کے پاس, پیپر سائن کرواتا ہے, جو جعلی پیپر سے پیسے لیتا ہے اور ملک سے فرار ہو جاتا ہے. یہ تو وہ واقعہ منظر عام پر آیا کیونکہ وہ فیمس تھیں, سب جانتے تھے ان کو. اس طریقے کے واقعات جو ہے پاکستانی عوام کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں, جن کی زندگی کی جمع پونجی اس طریقے سے ضائع ہو جاتی ہے. کیا پیرامیٹرز ہیں جس شخص کو یا جو پراپرٹی لے رہا ہے اس کو پراپرٹی کا اتنا نالج نہیں ہے, کس پیرامیٹر کے تحت وہ پراپرٹی کو خریدے؟ اس بارے میں تھوڑا سا سر بتائیں. دیکھیں, جب آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو چاہیے کسی ایسے بروکر سے یا ڈیلر سے خریدیں جو کہ وہاں پہ اس کی گارنٹی دے آپ کو. اگر آپ نے ان کے کسی ایجنٹ سے خرید لیا ہے, لیٹ سے ایک کمپنی ہے, بروکر بیٹھا ہوا ہے یا ایک ڈیلر بیٹھا ہوا ہے, اس کے بعد 6 لڑکے کام کر رہے ہیں, آپ نے کسی ایک لڑکے سے باہر اپنی طرف سے اس کو 10 لاکھ 20 لاکھ دیا ہے, اسے رسید لے لی کہ یہ میری پراپرٹی آپ مجھے لے کے دے رہے ہیں, وہ بھاگ جائے گا اگر, تو پرابلم تو مطلب آپ کو آئے گی, کیونکہ جو ڈیلر بیٹھا ہے وہ کہے گا یہ آپ نے میرے پاس تو آپ آئے نہیں. اس کے بحریہ میں بھی کچھ کیسز ہوئے تھے ایک زمانے میں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے وہاں پہ ایک لکھ کے لگوا دیا ہوا ہے کہ جو ڈیلر مین بندہ ہے, جب تک وہ رسید سائن نہیں کرے گا تو آپ کے پیسے ویلڈ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. باقی آپ کا کویشچن ہے کہ وہ اگر مطلب اس کا حال تو کوئی بھی نہیں ہے, اگر کوئی آپ کے پیسے لے کے بھاگ گیا ہے تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. پاکستان میں قانونی کارروائی کیا ہی ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ ایک پرچہ کٹوائیں گے جعلی سا کہ جی میرے پیسے لے کے بھاگ گیا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اگر بہت ہی شاطر چلاک ہوگا اور 10 لاکھ اس نے آپ سے لیا ہے, 2-3 لاکھ پولیس کو دے دے گا. اچھا, یہاں پہ ایسے نظام چل رہا ہے. وہ تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کو تو کچھ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. پھر اگر پراپرٹی خریدنا چاہ رہا ہے کوئی, تو کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کن پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے یا مد نظر رکھتے ہوئے وہ تو پھر انہوں نے کچھ بنائے ہوئے ہیں سائٹس جس پہ آپ جا کے چیک کریں پہلے کہ یہ جو اس پروسیجر کو تھوڑا سا بتا دیں. وہ یہی ہے نا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سائٹ پہ جا کے یہ جو پرٹیکولر ہماری سوسائٹی ہے یہ LD اپروو بھی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے اپروو کی گئی کہ نہیں کی گئی, اس کے باقی ساری چیزیں نقشے اس کے پاس ہو گئے ہیں یا اس کی ساری چیزیں پوری ہو گئی ہیں کہ نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں تو پھر بھی آپ کو سیکیورڈ ہیں. لیکن اگر آپ ایک بالکل ان نون سی پراپرٹی ہے, کوئی اس کا یہ ہے اپنا سوسائٹی ہے, اس کے بس آپ نے اس کی 2-4 ریلیں دیکھی ہیں, لوگوں کی باتیں سنی ہیں کہ بڑا یہ اس کی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں, آپ کے ساتھ بالکل دھوکہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو پراپرٹی خریدے پہلے وہ ڈیلر کے پاس جائے. جی, اب دیکھیں نا, میں اسی سلسلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں. ایک ہوتا ہے اسکرو اکاؤنٹ. جی جی, باقی ممالک میں اس کو امپلیمنٹیشن کیا جاتا ہے اس پر, لیکن پاکستان میں نہیں ہوتی. اسکرو اکاؤنٹ کا یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ پیسے نہ ڈیلر کو دیتے ہیں نہ ڈیولپر کو دیتے ہیں, آپ ایک تیسری پارٹی جو کہ بینکر ہو سکتا ہے, اس کا اپنا وکیل ہو سکتا ہے, یا گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے اپنے پیسے ان کو امانتاً دے دیے کہ جی یہ میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیے, اب جب یہ شخص ڈیولپر مجھے میرا پلاٹ دے گا تو یہ مجھے رجسٹری میں آپ سے لے لوں گی. ٹھیک ہے, تو آپ کا ڈائریکٹ لنک کوئی نہیں ہوتا. اب وہ اسکرو والا جو ہے وہ ڈیولپر کو یا ڈیلر کو پیسے نہیں دے گا جب تک وہ ڈیلیور نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. سیف اینڈ سیکیور تو یہ طریقہ ہے. پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں. پاکستان میں آپ ڈائریکٹ پیسے مجھے پکڑا کے چلے جائیں گے یا ڈیلر کو پکڑا کے چلے جائیں گے, ڈیولپر کو پکڑا کے چلے جائیں گے, وہ ایک آپ کو رسید سی بنا کے دے دے گا کہ آپ کو 10 لاکھ وصول کر لیا ہے, جس کی کہ کوئی بھی آفیشیل کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اچھا, کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی گارنٹی نہیں. وہ ایک پیس آف پیپر ہے جس پہ لکھا ہوا ہے 10 لاکھ آپ نے مجھے دیا. ٹھیک ہے. اگر تیسرے اسکرو اکاؤنٹ میں دیا ہو تو پھر آپ اسکرو اکاؤنٹ کے پورے رولز ریگولیشن ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے میرے سے 10 لاکھ لے لیے, آپ نے میں آپ سے پلاٹ کی رجسٹری لوں گا. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی تعلق نہیں. تو اسکرو والا جو ہے وہ پیسے نہیں دے گا ڈیلر کو ڈیولپر کو جب تک کہ وہ اس کو پلاٹ ڈیلیور نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اپارٹمنٹ بھی ہے. جب آپ کوئی اپارٹمنٹ خرید رہے ہیں تو آپ تو قسطیں دیتے جا رہے ہیں, اب 3 سال 4 سال کے بعد جا کے آپ کو پتہ لگا کہ جو بات کچھ ہوا ہی نہیں ہے, یا اگر ہوا بھی ہے تو آدھا زیادہ ہوگا, کوئی گرے اسٹرکچر بنا گیا ہے کوئی اپنا, اس کے بعد ابھی وہ فنشنگ میں اور کئی سال لگنے ہیں. سر, اب تک ہماری جتنی گفتگو ہوئی ہے اس ساری پرابلم ایک سسٹم کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر سسٹم ہوگا تو عام آدمی جو ہے وہ جو جمع پونجی جوڑ کر پراپرٹی خریدتا ہے اس کی ضائع بھی نہیں ہوں گے پیسے. سارا فلاز جو آ رہے ہیں وہ سسٹم کی وجہ سے یار.
دیکھیں نا سسٹم اگر ایک بنا ہوا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہو ایسکرو اکاؤنٹ ہے، جی اسی طرح کے باقی جو آپ کو اگر آپ کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو پڑھے لکھے ہیں، آپ کے ڈیولپر پڑھے لکھے ہیں، دیکھیں اس میں منافع بہت ہے، ریئل اسٹیٹ کا کام میں بہت منافع ہے ایسے ہے. لیکن ہمارے جو ڈیلرز اور ڈیولپرز ہیں نا، ان میں لالچ کا بہت زیادہ امپلیمنٹ آ گیا. اگر آپ مناسب طریقے سے نارمل طریقے سے بھی اپنی زمین کو ڈیولپ کر کے بیچ رہے ہیں تو بے انتہا پروفٹ ہے. اس میں آپ کو کوئی بے ایمانی کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی کہ اگر آپ کے 100 پلاٹ ہے تو آپ اس کو 500 پلاٹ بیچ رہے ہیں، یا آپ لوگوں کو ڈلیور ہی نہیں کر رہے، یا اپارٹمنٹ بلڈنگ نے ابھی کھڑی ہی نہیں ہوئی، ابھی نقشہ ہی نہیں بنے. اب صرف آپ نے بڑی بڑی خوبصورت قسم کی ویڈیوز بنا لی ہیں، باہر سے انٹرنیٹ سے لے کے اس کے اپارٹمنٹس کی تصویریں اور ویڈیوز آپ اگلے کو دکھا رہے ہیں کہ تم تو یورپ میں رہو گے. وہ سب بے ایمانی ہے. آپ ڈائریکٹ اگر آپ کے کوئی رولز ریگولیشن ہو، میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اتھارٹی ہونی چاہیے کوئی. اچھا، آپ کے مطابق اگلے 5 سالوں میں سسٹم کریٹ ہو سکتا ہے؟ یہ 5 سال میں کیا اگلے سال ہو سکتا ہے. میں پھر آپ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب عمران صاحب آئے تھے کہ یہ امپلیمنٹ ہونے لگا تھا، یہ پورا امپلیمنٹ ہونے لگا تھا سسٹم، کیونکہ انہوں نے 2-3 ایسے لوگ تھے جو امریکن سسٹم کو سمجھتے تھے، وہ آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پورا سسٹم بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ایسکرو اکاؤنٹ بھی ہوگا اور جس میں باقی ساری چیزیں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہونا. آپ کے بچے جو ہیں وہ اس میں آئیں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہر بندہ سیف بھی سمجھے گا. ہم باہر سے جو انویسٹمنٹ کریں وہ بھی سیف ہوگی. اب دیکھیں نا، اگر باہر سے ایک انویسٹر آتا ہے وہ 50 کروڑ لے کے آتا ہے، اب اگر وہ ڈیلر کو ڈیولپر کو دے جاتا ہے تو وہ تو بیچارہ مارا گیا نا. اگر وہ ایسکرو میں رکھ کے جاتا ہے، ایز تھرڈ پارٹی جو ایسکرو ہوتی ہے، وہ اگر میں اس کو ایز اے ڈیولپر ڈیلر اس کو ڈیلیور نہیں کروں گا تو آپ کے پیسے آپ کو واپس دے دیں گے. وہ بھائی آپ نے کہا تھا یہ 50 کروڑ ان کو دے دینا جب یہ مجھے بلڈنگ میں ہینڈ اوور کریں گے، بالکل، یا میرا اپارٹمنٹ دیں گے یا مجھے پلاٹ دیں گے، تو نہیں دیا تو میرے پیسے واپس کر دو، لکھا ہوگا ایسکرو اکاؤنٹ کے اندر.